ہمارے یہاں ایک تنظیم ہے، ایک مراٹھا قوم ہے جو مہاراشٹر وغیرہ میں رہتی ہے، بڑی بہادر قوم ہوتی ہے. مراٹھا سیوا سنگھ کے نام سے ایک تحریک چل رہی ہے جو وہ ایک نئے مذہب کی تلاش کر رہے ہیں. وہ لوگ، ان کو اصل میں یہاں ہمارے یہاں ہندوستان میں اونچ نیچ کا بڑا تصور رہا ہے، تو اس اونچ نیچ کے تصور میں ان کو جو ہے وہ تیسرے نمبر کا وہ سمجھا جاتا ہے اپنے مذہبی اس میں، اس سے وہ، اور اس کی ایک تاریخ ہے بڑی لمبی. تو وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم لوگ ایک نیا مذہب بنائیں بہت دنوں سے، اور وہ تقریباً جو ہے وہ 70 لاکھ سے زائد لوگوں نے دستخط کر دیے ہیں کہ ہم ہندو نہیں رہے. یہ پہلی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک ایسی قوم ہے جس نے ایک مذہب سے نکل کر درمیان میں کھڑی ہو گئی ہے. انتظار کر رہے ہیں کہ ہمیں کس مذہب میں جانا ہے. یہ بہت سنہرا موقع ہے ہمارے یہاں کام کرنے والوں کے لیے. اس سے جو ہے کوئی کر، تو اس تحریکی میں انہوں نے ایک 8 لوگوں کو اس کی ذمہ داری دی ہے کہ وہ نیا شیو دھرم ایک بنائیں، نیا مذہب بنائیں تاکہ وہ نکل جائے. لیکن وہاں انہی میں سے ایک صاحب تھے، ایک ساتھی، ان لوگوں میں جو بڑے مخلص تھے وہ یہ سوچتے تھے کہ ایک نیا مذہب تو ظاہر انسانوں کا بنایا ہوا مذہب ہوگا. انہوں نے اسلام کو پڑھا تھا تو وہ تجربے سے گزرے گا اور پھر پتہ نہیں ہم پھر پھنسے چلے جائیں. تو ان کی خواہش یہ تھی کہ وہ یہ لوگ اگر اسلام کو سمجھ لیں اور وہ کر لیں تو ایک تجربے سے گزرا ہوا مذہب ہے اور ایسا کامیاب مذہب ہے، اللہ کا بنایا ہوا دین ہے، تو اس کو اگر مان لیں گے اور قبول کر لیں گے تو وہ بڑا آسان ہوگا. تو وہ بیچارے بڑے مخلص، اللہ نے ان کو ہدایت بھی دی ہے. تو ایک مرتبہ وہ ہمارے ساتھ ایک جگہ ٹھہرے ہوئے تھے بمبئی میں، ہم لوگ جگہ پر رکے ہوئے تھے. تو وہ رات کو میرے ساتھ برابری کے کمرے میں ٹھہرے ہوئے تھے. تو مجھے اچانک ہچکیوں کی آواز آئی بہت، شہر میں، یعنی آنکھ کھل گئی میری. شہر میں نہیں بلکہ آدھی رات کو ہچکیوں کی آواز آئی. تو میں یہ سمجھا کون ہو رہا ہے، تو میں نے دیکھا کہ وہ بھائی دھیرج دیشمکھ ان کا نام ہے، وہ سجدے میں پڑے رو رہے ہیں بہت دیر. تو مجھے کسی دوست نے بتایا کہ ان کا عام طور پر ایسے ہی معمول ہے. پھر صبح سویرا وہ فجر سے پہلے میرے پاس آئے کہ میں 1-2 منٹ بات کرنا چاہوں. کیا بات کہ میں بہت پریشان تھا اور میں یہ کرتا رہا کیسے یہ دعوت کا کارواں آگے بڑھے اور کیسے انسانیت کی ہدایت ملے اور کیسے مسلمانوں کے اندر شعور پیدا ہو یہ دعوت کا. تو میرے دل میں اللہ نے اتنی ساری رات رونے کے بعد ایک بات ڈالی ہے. تو میرے ذہن میں آیا کہ میں آج ہم لوگ اس کی شروعات کریں. یقیناً ایک چھوٹا سا نسخہ انہوں نے بتایا اور بڑا دل کو لگ گیا تھا. اتفاق کی بات یہ بات ہے اور بھائی عثمان صاحب کے خلوص کی بات ہے، عثمان بھائی کے، کہ آج میرے دل میں آیا. انہوں نے یہ کہا کہ جتنے اہل تعلق آپ کے ہیں، خاص طور سے مجھ سے حضرت مولانا کے سلسلے میں بہت بڑی خاصی تعداد میں لوگ بیت کا تعلق رکھتے ہیں اور بڑی تعداد میں دوست احباب ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں، دعوت کا کام کر رہے ہیں. کہ ہر ساتھی سے آپ یہ کہیے کہ مجھے 24 گھنٹے میں آپ کے صرف 4 منٹ ضرور چاہیے. ہر ایک سے کہیے 4 منٹ. وہ 4 منٹ ہر آدمی دے دے گا آپ سے محبت میں. اس میں سے کہیے کہ 2 منٹ وہ اس بات پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ آپ نے کتنے لوگ ایسے ہیں دنیا میں، 7 ارب کے قریب ایسے ہیں جن کو آپ نے ایمان عطا نہیں فرمایا. اللہ آپ کیسے کریم ہیں، مجھ جیسے گئے گزرے بندے کو ایمان عطا فرمایا. آپ کی کتنی تعریف کی کرنے کے. الحمدللہ الذی ہدانا، یہ سنت بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. جنتی لوگ جنت میں جا کر یہ دعا مانگی، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا. یہ مطلب یہ ان کے دل میں بات ڈالی. انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ دعا سنت سے ثابت ہے یا کچھ ہے. اس پر اللہ آپ کا بہت بڑا شکر ہے کہ آپ نے مجھے ایمان عطا فرمایا. پھر یہ کتنے، یہ خیال کرے کتنے لوگ ایسے ہیں اس ایمان سے محروم ہیں. یقیناً کتنی بڑی نعمت ہے یہ ایمان. جن کے پاس ایمان نہیں ان سے پوچھیے کتنا، خدا نہ کرے اگر ہمیں جو ہے کسی غیر ایمان والے گھرانے میں پیدا کر دیتے اللہ تعالیٰ، تو ایسا جو ہے کپ کپی چھٹتی ہے، ایسا خیال ہوتا ہے. اللہ کا فضل ہے. اللہ تو 2 منٹ تو اس پر شکر ہے. اللہ کتنے لوگوں کو آپ نے ایمان سے محروم رکھنے کے باوجود مجھ جیسے گئے گزرے کو ایمان عطا فرمایا. اللہ آپ کا بہت شکر. کیسا بڑا ایسا. پھر 2 منٹ آپ اللہ جن لوگوں کو آپ نے ایمان نہیں دیا ہے، ایمان سے محروم، کتنے خطرے اور نقصان میں ہیں، میرے اللہ ان کو بھی ہدایت دے دی. اور ان میں سے کچھ لوگوں کا نام لے کر بھی دعا کر لیا کریں جن کو یاد آ جائے اس وقت. تو مجھے یہ خیال واقعی بہت پیارا، ایک اللہ کے نیک بندہ جو بالکل ابھی پاک صاف ہوا ہے، چند دن پہلے ایمان لایا، تو ایسا ہے وہ تو بالکل ایسا جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا. اس کے رونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی. تو آج میری آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ اس میں پہل کر لیں، یہاں سے شروع کریں
کہ 4 منٹ کسی وقت بھی جب نماز کے بعد، اچھا تو بہتر ہے کہ تہجد ہو، نہیں ہو تو کسی وقت مغرب کے بعد جب دل شکستہ ہوتا ہے اس وقت، یا کسی وقت بھی سونے سے پہلے تھوڑی دیر بیٹھ کر 2 منٹ اس بات کا وہ کریں کہ اللہ، آپ نے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو ایمان عطا نہیں فرمایا، اللہ مجھے ایمان عطا فرمایا. اور 2 منٹ اس بات پر دعا مانگے، اللہ جن لوگوں کو ایمان عطا نہیں فرمایا وہ کتنے خطرے میں ہیں، کہاں کیسے دنیا میں بھی کتنی ذلت میں ہیں اور آخرت میں کتنی مشکل میں پھنسیں گے، اللہ ان سب کو ایمان عطا فرما دیجیے اللہ. اور ہمیں، مجھے اور ہمیں، ہمارے ان کو، مجھے یہ بھی دعا مانگ سکتے ہیں کہ اللہ مجھے ذریعے کے طور پر